أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں قصاص کے بارے میں، وصیت کے بارے میں احکام بیان کیے گئے تھے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں روزے کے بعض اہم احکام بیان کیے گئے ہیں. روزہ اسلام کی 5 اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور عربی میں صیام اس کو کہا جاتا ہے. صیام کے معنی آتے ہیں اصلاً رکنے کے، کسی کام کے کرنے سے رکنا، باز رکھنا اپنے آپ کو. اور شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، کھانے پینے کی چیزوں سے اور اپنی بیوی سے صحبت وغیرہ کرنے سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ روزہ ابتدائی دور میں سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا تھا. اس سے پہلے محرم کا روزہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، حالانکہ فرض نہیں تھے، اور صحابہ بھی اکثر رکھتے تھے، جس سے روزے کی عادت بن جاتی تھی. اور روزے سے روحانی فوائد بہت زیادہ ہیں، اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے جا چکے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے. اس لیے کہ آدمی ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا وہ پابند ہو جاتا ہے. اس کا ایمان بہت سی چیزوں کا اس کو پابند بنا دیتا ہے. تو ایمان کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو مومن چوکنا ہو جاتا ہے، اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کا نفس خود بخود تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے روزے سے مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو ایمان کا حوالہ دے کر مخاطب کیا، تاکہ ان کے نزدیک روزے کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ایمان کا جو بھی تقاضا ہوگا اس تقاضے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر کہا
کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کتب فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبل، جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، کیونکہ روزہ اس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، صبح سے شام تک آدمی بھوکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کو بہت سی جائز چیزوں کو جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، ایسے ہی روزہ رکھ کر اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو مشقت کی وجہ سے کہیں لوگ بوجھ نہ سمجھنے لگے، اس لیے ان کو حوالہ دیا کہ پچھلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ جب کوئی چیز سب کے لیے عام ہوتی ہے تو اس کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک سزا دی جاتی ہے، ایک آدمی کو سزا دی جاتی ہے تو سزا بھگتنا مشکل ہوتا ہے، اب وہی سزا سب کے لیے دی جائے تو اس سزا کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں مقولہ ہے کہ اذا عمت البلاء خفت، جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے کہا کہ پچھلی قوموں پر یہ روزہ فرض کر دیا گیا تھا، جب پچھلی قوموں پر وہ فرض تھا اور ہم پر بھی فرض کیا جاتا ہے تو ہمیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی سے کچھ پڑھنے لکھنے کا آپ کو موقع نہیں ملا تھا، کتابیں وغیرہ آپ نے نہیں پڑھی تھی، کسی کے درس میں آپ نے شرکت نہیں کی، پھر بھی آپ پر جو آیت نازل ہوئی اس میں بتایا گیا کہ پچھلی قوموں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اور اگر ہم جب مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ملتا ہے، روزے کی شکل ملتی ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا دوسری قومیں ہوں، روزہ رکھنے کا معمول ان کے یہاں ملتا ہے، بھلے شکلیں زمانے کے لحاظ سے بدل چکی ہوں، تبدیل ہو چکی ہوں، لیکن روزے کی عبادت ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس وقت جب کوئی وسائل نہیں تھے، لائبریریاں، کتب خانے اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھی، سفر کی اتنی سہولت نہیں تھی کہ دنیا بھر کی معلومات حاصل کی جائے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا گیا اس میں پچھلی قوموں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان پر بھی روزہ فرض تھا، کہ سوائے اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کے اور کسی چیز سے معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بھی قرآن کی معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ پھر تیسری بات جو یہاں بتائی کہ روزہ فرض کرنے کی کیا حکمت ہے، لعلکم تتقون کا، شاید کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا، حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ تو روزہ ایک تربیت کا ماحول ہمیں دیتا ہے، کچھ دنوں کے روزے رکھوا کر ہمیں بہت سی چیزوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے۔ آدمی عام طور پر نفسیاتی جذبات اور شہوت کی بنیاد پر بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے اوپر کنٹرول ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایسے شخص کے لیے جس کے اندر شادی کرنے کا جذبہ ہے، خواہش ہے، لیکن وسائل مہیا نہیں ہے، تو اس کو کہا گیا کہ روزہ رکھا کرو، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھ کر اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، تو اس سے اس کو جیسے خسی کرنے سے کنٹرول حاصل ہوتا ہے، کہا روزہ رکھنے سے بھی اس کے لیے اس طرح کا کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنے سے طاقت ملتی ہے۔ بھوکا رہنے سے جو خواہشات ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس سے آدمی پھر گناہوں سے بچنے کی طاقت
اپنے اندر خود بخود اس کو محسوس ہو جاتی ہے، خود بخود اتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ دوسری چیز، روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر صبر کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی دیکھیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، سامنے پانی ہے، سامنے کھانے کی چیز ہے، نفس چاہتا ہے، پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس سے صبر کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا کہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ تو روزہ رکھنے سے صبر پیدا ہو جاتا ہے، اور آدمی جو گناہ کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے، برداشت کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے برداشت کی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، یدع طعامہ وشرابہ لی، کہ میرے خاطر، لأجلی، میرے خاطر وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ آدمی دیکھیے روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ہے، پیشاب کے لیے جاتا ہے لیکن پانی پینے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے اللہ کا دھیان بھی نصیب ہوتا ہے، استحضار جسے کہتے ہیں، ہر وقت نظروں میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے، یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تب بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہو۔ نفل روزہ آدمی رکھتا ہے، کوئی دیکھتا نہیں، باہر جا رہا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں اس کو روزہ ہے، پھر بھی وہ بھوک لگنے کے باوجود کھانے پینے سے احتیاط کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، پھر میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ رکھنے سے اللہ کا دھیان اور استحضار اتنا نصیب ہوتا ہے، ایمان کے اندر پاور اور طاقت ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے، صبر کو بڑھانے میں، ارادے کو مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے، خواہشات کو کمزور کرنے میں مدد ملتی ہے، نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دھیان اس سے نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہی بچنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ تو یہ کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ہر بات کو ماننا، ہر اطاعت کا کرنا، ہر گناہ سے بچنا، ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی روزے کا مقصود ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ بہرحال روزے رکھنے کی حکمتیں بتائی گئی ہے، اور روزے رکھنے کی ترغیب دینے کے لیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوالے بھی دیے پچھلے قوموں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے احکام کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔